بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ ہم بات کرتے ہیں درود امی کے افادیات اور اس کے فائدوں سے متعلق، اور ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو درود امی کی، اور یہ بات بہت مستقل تجربات کی بھی روشنی میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے درود امی دراصل ایک ایسا عمل ہے جو کرم و فضل خداوندی سے بڑی بڑی مشکل منزلوں کو آسان بنا کر اللہ کے فضل سے حاصل کرنے میں معید ہوتا ہے۔ دراصل درود امی ایک الہامی چیز ہے، جو کہ الہامی طور پر فضل خداوندی سے ملا ہے۔ ابھی تک کا یہ مشاہدہ رہا ہے اس کے متعلق کہ جتنے بھی لوگوں نے اس کو کیا ہے الحمدللہ عام طور پر وہ اپنی منزلوں کو پہنچ گئے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ اگر ابھی ہماری منزل اگر ابھی ہمیں نہیں بھی ملی ہے تب بھی ہمارے دل کو اطمینان ہو گیا ہے، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ جس طرح سے ہمارے دل کو اطمینان ہو گیا ہے اسی طرح سے ہم اپنی منزل کو بھی پہنچ جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، لیکن جہاں بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں وہیں ایک بہت بڑی جماعت اللہ کے فضل سے اس طرح کی ہے الحمدللہ، جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے درود امی اپنے فلاں یا فلاں مقصد کے لیے پڑھا، کرم و فضل خداوندی سے ہمیں وہ مقصد نہ صرف یہ کہ حاصل ہو گیا بلکہ نہایت آسانیوں کے ساتھ حاصل ہو گیا۔ بطور خاص بیمار لوگ، کتنے بیمار ایسے ہیں جنہوں نے مایوسی کی چادر اوڑھ رکھی تھی، جو مایوسی کا شکار تھے، ان کو سمجھ آتا تھا کہ ہم شاید جاں بر نہ ہو سکیں گے یا ہمارا مرض ٹھیک نہ ہو سکے گا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی جمع ہو گئی الحمدللہ جن کو اپنی مایوسیوں میں جب انہوں نے درود امی کو پڑھا تو اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے ان کو نہایت شفا ملی اور ان کے اطمینان کی انتہا نہ رہی۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، کیونکہ دراصل پھر وہی بات، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد۔ اور درود امی میں بھی بطور خاص ویسے تو ادھر سے یعنی جو ہم کہتے ہیں بے الہامی عمل ہے تو اس طرف سے تو یہ پابندی نہیں ہے، لیکن اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جس کو ہم درود جمعہ بھی کہتے ہیں، اس کی بڑی عجب افادیت ہے، اس کے بڑے اچھے فائدے ہیں۔ لوگوں نے اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ الی اللہ کے ساتھ، توجہ الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا تو الحمدللہ وہ اپنی منزل کو پہنچ کر رہے۔ اللہ کے فضل سے ان کی منزل آسان ہو گئی، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ صرف بیماریاں ختم نہیں ہوئیں بلکہ کتنے لوگوں کو مفلسی میں مدد ملی کہ ان کے لیے اللہ نے رزق کے دروازے کھولے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو سحر و آسیب کے مقابلے میں مدد ملی کہ ان کو سحر و آسیب سے الحمدللہ نجات ملی۔ اور میں ایک اپنے مستقل تجربے کی روشنی میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی شخص کو آپریشن کی ضرورت ہے اور اللہ کے فضل سے اس نے درود شریف پڑھا، بھائی ہم تو درود امی ہی زیادہ تر بتاتے ہیں تو ہمارے واسطے سے آنے والے لوگ زیادہ تر درود امی ہی پڑھتے ہیں، تو اس شخص نے درود امی پڑھا، الحمدللہ وہ یا تو آپریشن تھیٹر تک پہنچا ہی نہیں، اور اگر پہلے پہنچ چکا تھا تو الحمدللہ اس کا آپریشن نہیں ہوا۔
اور ایسا نہیں کہ آپریشن نہیں ہوا تو وہ پریشان ہو رہا ہے، نہیں، آپریشن نہیں ہوا کا مطلب یہ ہے کہ وہ شفا یاب ہے، اس کو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ایسے کتنے مشاہدے ہیں، ایسے کتنے واقعات ہیں، ایک دو نہیں جانے کتنے ایسے واقعات ہیں۔ الحمدللہ ڈاکٹرز چاہتے ہیں کہ فوراً آپریشن ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کسی طرح سے ایک دن دو دن جتنا بھی بہرحال ڈاکٹر سے مہلت لے لی کہ بھی ہم کچھ انتظام کر لیں۔ آدمی کو پیسے وغیرہ کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے، اب ہر آدمی تو جیب میں لیے نہیں پھر رہا، ہر آدمی کے اکاؤنٹ میں اتنے جمع نہیں ہوتے، سب طرح کے لوگ ہیں، غریب بھی ہیں، مالدار بھی ہیں۔ پھر آپریشن نام ایسا ہے کہ مریض تو ایک دم گھبرا جاتا ہے، خدا بچائے ہوئے آپریشن سے، تو خیر اللہ بچائے سب کو۔ اب وہ جو ایک دو دن کی مہلت لے کر آیا، اور اس درمیان میں اگر اس نے درود شریف کو پڑھا تو الحمدللہ پھر اس کو ڈاکٹر کے یہاں جانے یا آپریشن تھیٹر کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ الحمدللہ ایسے کتنے واقعات ہیں۔ دراصل درود امی ایک ایسی نایاب چیز یا ایسی بے مثال چیز ہے کہ میں نے بھی اس سے اتنے فائدے اٹھائے ہیں اللہ کے فضل سے کہ میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں، مطلب واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا سے میرا نمبر کوئی فیس بک سے لے لیتا ہے تو کوئی یوٹیوب سے، اور بہرحال کسی کو ایسے ہی کو دے دیتا ہے، تو جو میرا نمبر لے کر اور کسی بھی راستے سے مجھ سے بذریعہ واٹس ایپ رابطہ کرتے ہیں، تو پھر میں جو ان کو ان کی مشکل ترین حاجات میں میں ان کو جو درود امی بتاتا ہوں، تو اللہ کے فضل سے جب اگلی بار کچھ وقت کے بعد ان کے میسج مجھے موصول ہوتے ہیں تو ان کا کہنا ایک ہی ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں اتنے % فائدہ ہو گیا، ہمیں اتنے % فائدہ ہو گیا، ہمیں اتنے % فائدہ ہو گیا۔ تو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں، کوئی بتاتا ہے ہمیں 50% فائدہ ہو گیا ہے اتنے دن میں، کوئی کہتا ہے جی ہمارا تو مرض ہی ختم ہو گیا، کوئی کہتا ہے جی 50% سے زیادہ کا کوئی مقدار بتاتا ہے کہ جی اتنے % تک ہمیں ابھی تک فائدہ ہو گیا الحمدللہ، باقی آگے ہمارا عمل جاری ہے اور ہم ابھی پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارے مرض کی بالکل جڑ ہی کٹ جائے۔ یہاں تک کہ ایسے لوگ جن کو بڑی یہ شکایت رہتی ہے کہ جی بڑا ٹائٹ والا سحر ہے، بڑا ٹائٹ والا آصب ہے، صاحب کسی طرح جاتا ہی نہیں ہے، ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے بھی مشاہدات بعض سامنے آئے ہیں کہ ایک آصب زدہ نے اگر پڑھنا شروع کیا، آصب مطلب جس پر جنات وغیرہ کا کوئی معاملہ ہو، اس نے اگر پڑھنا شروع کیا، اس کو رات میں خواب میں آ کر بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ پڑھو ورنہ ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، لیکن اگلے روز وہی لوگ، جب اس نے پڑھنا جاری رکھا تو اگلے روز وہی لوگ پھر خواب میں آ کر ہاتھ جوڑنے کہ بھائی خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، اور بھئی آپ یہ نہ پڑھو، ہمارے لیے ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، ہم پر رحم کھاؤ اور آپ یہ نہ پڑھو۔ لیکن اگر اس نے پڑھنا جاری رکھا تو الحمدللہ پھر اللہ کی ایسی مدد آئی کہ وہ سحر چاہے جتنا بھی زیادہ ہو، وہ آصب چاہے جتنا بھی قوی ہو، الحمدللہ اس کے مقابلے میں ٹائٹ والی مدد ملی۔ تو درود امی کے متعلق اب پھر آگے بڑھیں گے کہ درود امی جو اتنی زیادہ افادیات اپنے اندر رکھتا ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکوں گا اصل میں۔ اب دیکھیے آج کا یہ کتنا ہے، شاید 171 ہے یہ پارٹ، اس سے پہلے 30-35 پارٹس ہم نے وہ فیضان ذکر و درود کے ہم نے بنائے تھے، اس کے علاوہ ویسے بھی، لیکن ابھی تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی مکمل افادیات کو بیان نہیں کر سکے اور نہ ہم سے ہو سکے گا، کیونکہ اس میں افادیات اتنی زیادہ ہیں، اس میں فائدے اتنے زیادہ ہیں اللہ کے فضل سے کہ ہم بیان کر ہی نہیں سکیں گے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم درود امی کو کس وقت پڑھیں؟ یہ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں ویسے تو مطلقاً ہم کہتے ہی ہیں کہ بھئی عشاء کے بعد کی اس کی بڑی افادیت ہے، عشاء کے بعد اس کو پڑھا جائے اور عشاء کے بعد پڑھ کر اس کا لطف حاصل کیا جائے، لیکن کئی لوگوں کو چونکہ مشکلات ہوتی ہیں اس وقت میں نہیں پڑھ پاتے یا جو بھی، تو اس صورت میں یہ ہے کہ دیکھیں حکم تو چونکہ عشاء بعد کا ہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص عشاء بعد نہیں پڑھ پا رہا ہے، خواتین بطور خاص ان کو کسی بھی قسم کا کوئی عذر ہے اور ان کو عشاء بعد ممکن نہیں ہے، تو بالکل نہ پڑھنے والوں میں تو اپنی گنتی نہ کراؤ، کم سے کم کسی اور وقت پڑھ لو،
بالکل نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ بھئی چلو کسی وقت پڑھ لو۔ حالانکہ جن لوگوں کے لیے ممکن ہے وہ عشاء بعد ہی پڑھیں، اس کے علاوہ چاہے پورے 24 گھنٹے پڑھیں، اس سے کوئی مناہی نہیں ہے، لیکن بطور خاص عشاء بعد ضرور پڑھیں، 5 تسبیح عشاء بعد ضرور پڑھیں۔ جب یہ آپ کا مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر چاہے 24 گھنٹے اس کو مکمل کرنے کے بعد بھی چاہے پوری رات پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر چاہے دن میں بھی پڑھیں، رات بھر پڑھتے رہیں، کوئی مطلب رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اسپیشلی عشاء کے بعد 500 مرتبہ پڑھیں۔ اور اس میں ایک بات اور بتا دوں کہ اگر بہت مہلک مرض ہے، بہت ایسا مرض ہے کہ آپ تھک گئے ہیں دوائیں کھا کھا کر، یا آپ کا کوئی عزیز ہے ایسا خدا نخواستہ، تو درود امی پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے اس مرض سے شفا کی نیت سے، یا پھر اس کو دم شدہ کوئی پانی وغیرہ پلا دیا جائے۔ آپ یقین جانیے اتنی حیرت انگیز افادیت ملتی ہے، اتنا حیرت انگیز فائدہ ملتا ہے اللہ کے فضل سے کہ بس یہ سمجھیے کہ آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے، تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ اب مرض کی جڑ پہلے دن ہی کٹ جائے یہ بالکل ضروری نہیں ہے، بہت بار تو یہی ہوتا ہے، پہلے دن دوسرے دن الحمدللہ اس کو بھاری بھرکم فائدہ ملتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو پہلے ہی دن فائدہ ہو جائے گا۔ آپ کریں ذرا کچھ دن، دیکھو بھائی میں تو بڑی ذمہ دار بڑے 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 اعتماد سے اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو پابندی سے کریں تو انشاءاللہ آپ بھول ہی جائیں گے عاملوں کو، آپ بھول ہی جائیں گے ڈاکٹرز کو، آپ بھول ہی جائیں گے کہ فلاں اپنے مسئلے میں فلاں سے سفارش کرواؤں یا فلاں سے سفارش کرواؤں یا فلاں کیا راستہ نکالوں یا یہ راستہ دیکھوں یا وہ راستہ دیکھوں۔ دنیا بھر کے راستوں سے آپ انشاءاللہ مستغنی ہو جاؤ گے، اللہ نے چاہا ایسے عجیب طریقے سے مدد ملے گی۔ آپ کا مسئلہ چاہے جو بھی ہو، ضروری نہیں ہے سارے لوگ بیمار ہی ہیں، ضروری نہیں ہے سارے لوگوں کے کچھ ایسے کسی افسران سے ہی یا حکام سے ہی تعلق ہیں، مطلب واسطے ہیں کہ صاحب ان سے ہمیں سفارش کرانے کی ضرورت ہے، یہی ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ آصف زدہ ہی ہیں، یہی ضروری نہیں ہے کہ صاحب اس ٹائپ کا نہیں، بلکہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جس بھی طرح کا مسئلہ ہے، آپ اس کے لیے درود امی کا اہتمام کریں پورے یقین اور اعتقاد اور اعتماد کے ساتھ، ذرا اس کو پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت کم وقت میں آپ نے بھاری بھرکم نفع حاصل کر لیا ہے۔ یہ چیز ہے، ابھی تک یہ جو ساری دنیا میں پڑھ رہے ہیں نا لوگ، وہ بے وجہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو یقیناً بھاری فائدے ہو رہے ہیں، الحمدللہ بڑے بڑے فائدے ہو رہے ہیں، تو ہی تو پڑھ رہے ہیں لوگ۔ اگر ظاہر بات ہے کہ وہ ان کو بڑے فائدے نہیں ہو رہے ہوتے تو تھک کر گھر بیٹھ جاتے، اس کا اندیشہ ہے۔ حالانکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، سب سے اعلیٰ درجے کی بات تو یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ بھی اپنا درپیش ہے تو اس مسئلے کی بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میرا فلاں مسئلہ ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے حل ہو جائے۔ کئی لڑکیاں بیچاری اپنے مائکوں میں بیٹھ کر اپنے شوہروں کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، پورے اعتماد کے ساتھ اس کو پڑھیں اور اپنے شوہر یا اپنے سسرال والوں کو غائبانہ تصور میں لا کر ان کے اوپر دم کر دیں یہیں سے کہ یہ میری طرف خیر کے ساتھ متوجہ ہو رہے ہیں، میری طرف عافیت کے ساتھ میری طرف مائل ہو رہے ہیں، اور میں جو ان کی وجہ سے پریشان ہوں وہ پریشانی میری دور ہو رہی ہے۔ کئی بار شوہر ستایا ہوا ہوتا ہے بیوی کا، کئی بار کاروبار کے مسائل ہوتے ہیں، کئی بار کسی حاکم سے متعلق کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کئی بار کسی دوست سے متعلق ہوتا ہے، کئی بار کوئی اندرون خانہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بیرون خانہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کوئی گھریلو مسئلہ ہوتا ہے یا باہر کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ پورے اعتماد، سب سے پہلے اعتماد پیدا کریں اور چند دن کی نیت کریں اس میں کہ ہم اتنے دن پڑھیں گے اس مسئلے کے لیے، ویسے تو پوری زندگی کی نیت کریں کہ پوری زندگی پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن بطور خاص اس میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو پھر چند دن کی نیت کریں کہ اتنے دن اس مقصد کے لیے پڑھوں گا میں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا اس میں فائدہ ہوگا۔ اچھا ایک اور بات ہے، پھر ایک اور بات ہے لاسٹ میں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مراقبہ جو کرنا ہے وہ اس کے معاً بعد ہی کرنا ہے، بھئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے فوراً بعد ہی کریں، البتہ اس کے فوراً بعد کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو چونکہ اس کو بھی مراقبے کی شکل میں پڑھنے کو بتاتے ہیں کہ بھئی اس تصور سے پڑھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور نکل رہا ہے اور میرے قلب کے اندر داخل ہو رہا ہے،
ہم تو اس تصور سے بتاتے ہیں۔ تو اب جب اس تصور سے آپ پڑھیں گے تو جب آپ فوراً بعد میں اگر مراقبہ کریں گے تو چونکہ پہلے سے ایک تسلسل چلا آ رہا ہے تو اب مراقبہ کرنے میں آپ کو بڑی آسانی مل رہی ہے۔ اس کے بالمقابل اگر کسی اور وقت میں آپ مراقبہ کر رہے ہیں تو ذرا ماحول بنانے میں، اپنا ذرا ذہن کو سیٹ کرنے میں، نئے آدمی کے لیے بطور خاص، پرانے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوتا الحمدللہ، پرانے لوگ تو یوں بیٹھے اور ادھر شروع ہو گیا، ایسا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، لیکن وہ چلتے چلتے کچھ وقت پہلے لگانا پڑتا ہے، اس کے بعد یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ تو اب جو نئے لوگ ہیں ان کو پہلے وہ بیٹھ گئے مراقبے میں، ابھی ماحول بنانے میں ان کو کئی منٹ لگ گئے، اور کئی بار اتنی دیر میں ان کے اٹھنے کا بھی وقت ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں میرا تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس لیے ہم زیادہ فوکس اس پر کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ مراقبے کی شکل میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں، جہاں آپ کا مکمل ہوا تو وہیں سے پھر آپ جو ہے اپنے مراقبے کو شروع کر دیں، تو اس کا ذرا اور زیادہ یہ آسان محسوس ہوتا ہے، اور ماقبل سے ربط بھی ہو جاتا ہے، اور جناب والا چلنے میں تھوڑی سی آسانی بھی ہوتی ہے۔ ذہن جو بھٹکنا تھا وہ پہلے بھٹکا کے وہ اپنے خاموش بیٹھ چکا ہے، اب ذہن جم چکا ہے، اب یہیں سے آپ مراقبے کی طرف جب بڑھ گئے، اب آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ لیکن شرط نہیں ہے کہ آپ عشاء بعد ہی مراقبہ کریں۔ جب آپ کو آسانی ہے، اگر آپ کو عشاء بعد مراقبہ کرنے میں آسانی نہیں ہے تو پھر جس وقت میں بھی آسانی ہے اس وقت کریں، مگر کریں کہ دیکھیں ذکر ذریعہ ہے ترقی کا مراقبے کی، اور مراقبہ ذریعہ ہے ترقی کا آپ کے پورے وجود کی، کہ آپ جو مراقبے کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی اعلیٰ منزلیں تلاش کریں گے، تو مراقبے کے ذریعے سے آپ جانے کہاں کہاں اور کن کن بلندیوں پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، ایسی بلندیوں پر جن کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جن کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اگر میں آج بتانا چاہوں تو آپ سمجھیں گے نہیں، کیونکہ اکثریت کا تو واسطہ نہیں ہوتا نا مراقبے سے۔ البتہ جو لوگ مراقبے سے واقف ہیں ان کو میری بات خوب سے سمجھ آ رہی ہے، لیکن جو لوگ مراقبے کو جانتے نہیں ہیں تو ان کے لیے ابھی میری بات کا سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں درود شریف کے ساتھ ساتھ آپ اپنے مراقبے کو شروع کریں، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ایک طرف درود شریف کی افادیات، دوسری طرف پھر مراقبے کے ذریعے سے طے ہونے والی منزلیں، آپ بہت جلد انشاءاللہ ان منزلوں کو پہنچ جائیں گے جہاں آپ نے پہلے سوچا بھی نہیں تھا۔ چاہے آپ سال بھر سے 2 سال سے آپ کچھ فلاں چیزیں پڑھ رہے ہیں، لیکن مراقبے کے ذریعے سے جو منزلیں آپ کے اوپر کھلیں گی وہ مراقبے کا ہی حصہ ہوں گی۔ خیر بہرحال ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔